بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے جی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے اردو کے جو موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر ہیں ان کو شیئر کریں گے۔ تمام شارٹ کویسچن، خطوط، کہانیاں، درخواستیں اور نثر پارہ کی تشریح، سبق کا خلاصہ اور نظم کا جو ہے مرکزی خیال اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے، یعنی کہ کون کون سی اہم ہے۔ اس گیسٹ پیپر کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ مختصر تیاری کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے نمبر آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو تمام کا تمام آپ کا پیپر جو ہے وہ انشاءاللہ اسی گیسٹ پیپر میں سے آئے گا۔ اس میں بہت ہی اہم چیزیں جو آپ کو بتائی جائیں گی، صرف آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ 100% مارکس جو ہیں وہ آپ اس کو مکمل اگر یاد کرتے ہیں تو 100% مارکس جو ہے اب تھوڑے سے ٹائم میں تیاری کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شارٹ کویسچنز کو ڈسکس کریں گے۔ بہت اہم مشقی سوال، انشاءاللہ آپ کے پیپر میں سارے جو کویسچن جو ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے۔ سب سے پہلا کویسچن ہے ہجرت نبی سے کیا مراد ہے۔ دوسرا کویسچن، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے۔ حضرت اسما کون تھی۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی۔ دل قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ انسان کب سخت کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سدھا نے کیا کہا۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مجلس سے کیوں نہیں جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی۔ حضرت بھی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا۔ الگو چودھری کے 5 مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے۔ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ نیازی نے اپنی تصویر اختر کے حوالے کیوں کی۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا۔ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بندوق چلنے پر کوے کیا کرتے ہیں۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے۔ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی۔ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا۔ کون سا بندہ ہمدسرا ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گارگر کیا لیے پھرتی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے۔ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں۔ تتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں۔ گلزار کے بھیگنے پر سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے۔ اقبال نے ڈالی شجر سے کیا مراد لی۔ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے۔ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے۔ میر تقی میر اضطراب کی حالت میں کیا کرتے ہیں۔ شاعر نے اپنے کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار۔ درویش کے لب پر کیا دعا ہے۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں۔ بلبل کو باغباں اور سیاست سے کیا گلہ ہے۔ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ تو یہ صرف اہم کویسچنز ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو تیار کر لیں گے تو سارے کویسچنز آپ کے پیپر میں انہی میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد بہت اہم خلاصہ جات ہیں۔ یہ 5 خلاصہ جات آپ کو بتائے جائیں گے، آپ نے ان کو پہلے اچھے طریقے سے تیار کر لینا، انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا، لیکن مزید آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ یہ 2 بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کاہلی، پنچایت، آرام و سکون، امتحان اور قدر یاز،
ان کے آپ نے خلاصہ جات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں انشاءاللہ انہی 5 میں سے آپ کا خلاصہ آئے گا پیپر میں. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ یہ جو ہیں اس کے بعد بہت اہم خطوط جو ہیں جو اہم ہے وہ آپ کو بتائے جائیں گے. اور یہ نوٹ ہے اسٹوڈنٹ خطوط اور درخواستوں کے درمیان چوائس آتی ہے، یعنی کہ آپ نے دونوں میں سے صرف ایک چیز کو حل کرنا ہوتا ہے. پیپر میں خطوط بھی آتے ہیں اور درخواستیں بھی آتی ہیں، تو دونوں میں سے ایک آپ نے لکھنی ہوتی ہے. یا آپ خط لکھ دیں یا آپ درخواست لکھ دیں، تو آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے. آپ ایک ہی چیز تیار کریں، یا تو خط تیار کر لیں یا درخواستیں تیار کر لیں اور اسی کو اچھے طریقے سے تیار کریں. تو اسی میں سے آپ کا ایک جو ہے وہ یعنی کہ خط آنا ہے یا درخواست، دونوں چیزیں آنی ہیں. تو آپ نے اگر خط تیار کیے ہوں گے تو آپ نے خط لکھ دینے ہیں، اور اگر درخواستیں تیار کی ہوں گی تو آپ نے درخواستیں لکھ دینی ہیں. تو پہلا خط جو ہے وہ ہے ابا جان کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں ہونے والے رزلٹ ڈے کی تفصیل کے بارے میں لکھیے. دوسرا چچا جان کو خط لکھیے جس میں ان سے چچی جان کی صحت کے بارے میں پوچھیے. تیسرا بڑی بہن کو خط لکھ کر تعطیلات میں مدعو کیجیے. اپنے والد محترم کو خط لکھ کر امتحان میں اپنی کامیابی کی اطلاع دیجیے. بڑے بھائی کو خط لکھ کر خیریت دریافت کریں. چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اسے پڑھائی میں دلچسپی لینے کے بارے میں نصیحت کی گئی ہو. دوست کو خط لکھیں اور اپنے روٹھے ہوئے دوست کو منانے کی کوشش کیجیے. والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے لکھیے. اپنے دوست کو خط لکھیں اور اسے اپنی بہن کی شادی سادگی سے کرنے کی تلقین کیجیے. اور اس کے بعد اپنی والدہ کے نام خط لکھیں جس میں موسم گرما کی تعطیلات کے سلسلے میں اپنی سرگرمیوں سے انہیں آگاہ کیجیے. آپا کے نام چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے خط تحریر کیجیے. تو وہ پہلے والا جو خط ہے وہی آپ لکھ سکتی ہیں اس میں بھی، بہن کے نام خط تعطیلات پہ مدعو کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ہمسائے کے نام خط لکھیے جس میں اس کی توجہ ریڈیو کی بلند آواز کی طرف مبذول کروائیں. اس کے بعد یہ 6 بہت زیادہ اہم درخواستیں آپ نے ان 6 کو تیار کر لینا. انشاءاللہ اسی میں سے آپ کے پیپر میں آئے گی. تو آپ صرف درخواستیں بھی تیار کر لیں، خط نہ بھی کریں تو بھی آپ کا پیپر کا یہ جو سوال ہے یہ پورا ہو جائے گا. صرف درخواستیں آپ تیار کر لیں تو پہلی درخواست ہے ہیلتھ آفیسر کو درخواست لکھیں اور اپنے محلے میں موجود گندگی کے ڈھیروں اور صفائی کے عملے کی غفلت کے خلاف شکایت کیجیے. دوسرا پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیں جس میں ڈاکیے کی شکایت کیجیے. تیسرا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پرنسپل کے نام درخواست برائے فیس معافی لکھیے. اور چوتھی جو ہے پرنسپل کے نام درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ تحریر کی کریں. اور 5ویں جو درخواست ہے اہم بہت زیادہ، جناب فوڈ کنٹرولر کو راشن ڈپو کے خلاف درخواست لکھیں. ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پرنسپل کے نام بڑے بھائی کی شادی میں شمولیت کی درخواست لکھیں یا شمولیت میں چھٹیوں کے لیے درخواست لکھیں. نیکسٹ جو اپنا کویشچن ہے آپ کا مکالمہ جات کا. تو بہت زیادہ جو اہم مکالمہ جات ہیں وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ مکالمہ والا کویشچن بھی سولو ہو جائے گا. تو پہلا مکالمہ ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان مکالمہ لکھیے. مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ لکھیے. استاد اور شاگرد کے درمیان تاریخ پاکستان کے بارے میں مکالمہ لکھیے. 2 ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ لکھیے. ہوٹل مینیجر اور مہمان کے درمیان مکالمہ لکھیے. درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ لکھیے. تو یہ 6 مکالمہ جات ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا. انشاءاللہ آپ کا ایک پیپر میں انہی میں سے مکالمہ آئے گا. اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا نظم کے بہت اہم اشعار ہیں، یعنی کہ نظم کے اشعار کی تشریح لکھنی ہے. تو پہلا شعر یہ ہے، یہ آپ نے کر کے آنا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا. اس کے بعد ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا. تو اس کے بعد دوسرا جو بہت اہم شعر ہے وہ یہ ہے. ان کو آپ پڑھتے جائیے اور ان کو آپ نے تیار کر لینا، ٹھیک ہے. تو ٹائم تھوڑا سا کم ہے اس لیے میں ان کو آگے کرتے جاتا ہوں. اب ویڈیو کو پاز کر کے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ بہت اہم اشعار ہیں، ان کو آپ نے تیار کر کے جانا ہے. آپ کا جو شعر والا کویشچن ہوگا وہ اسی میں سے آئے گا، حصہ نظم والا جو ہے. اس کے بعد جو حصہ غزل کے بہت اہم اشعار ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے.
تو یہ شعر نمبر 1 جو ہے یعنی کہ بہت اہم ہے یہ. اس کے بعد یہ دوسرا. اس کے بعد یہ جو تیسرا شعر ہے یہ ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کی سی ہے. اور اس کے بعد یہ چوتھا شعر اور پانچواں جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اور چھٹا اور پھر یہ ساتواں شعر جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے یعنی کہ یہ سارے کے سارے شعر جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں. برہم کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. اس کے بعد یہ سارے شعر جو ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانے ہیں. آپ کے پیپر میں جو شعر آئے گا وہ انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا. آپ کا شعر والا کویشچن جو ہے وہ حصہ غزل کے شعر والا وہ بھی ان کو آپ تیار کر لیں گے. تو یہ صرف اتنے 12 شعر ہیں, ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے جانا ہے. 15 شعر جو ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 اشعار یہ ہیں بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. اور اس کے بعد باقی یہ جو 2 اشعار ہیں 14 نمبر اور 15 نمبر ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانا. انشاءاللہ آپ کا جو حصہ غزل کے شعر والا کویشچنز ہوگا وہ انہی میں سے اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا درج ذیل جملوں کی تکمیل کریں. یہ چند جملے ہیں, ان میں سے یہ آپ کا جو پیپر میں جملے آئیں گے انہی میں سے آئیں گے. تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا, ٹھیک ہے. ان کو آپ پڑھ لیجئے. پہلے یہ 7 جملے ہیں تو ان کو آپ پڑھ لیجئے اور ان کو آپ نے تیار کرنا ہے مکمل یعنی کہ کرنا ہے ان جملوں کو. اس کے بعد 8 سے 14 تک یہ جملے ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. ان کو 1-2 بار پڑھ لیجئے گا, آسان سے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو دیں گے اور آپ پیپر جو ہیں وہ حل کر سکیں گے. اس کے بعد یہ ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور یہ والا جملہ ہے. اس کے بعد یہ سارے جملے جو ہیں یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. چور کی داڑھی میں تنکا, تو یہ 30 جملے ہیں. ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ کے جانا ہے. آپ کا جو جملوں والا سوال ہے وہ انہی میں سے آ جائے گا. ان 30 جملوں کو آپ نے 2-3 مرتبہ پڑھ لینا تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے. یعنی کہ یہ جملے ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے. ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے اور ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور ان کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے یعنی کہ ان کی درستگی کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا بہت اہم نثر پاروں کی تشریح ہے. تو یہ آپ نے ان کو تیار کر لینا. جو آپ کو بہت اہم جو ہیں وہ صرف بتائے جا رہے ہیں, انہی میں سے جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آ جائیں گے. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ پہلا آنا ہے اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں سے لے کے اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. یہ والا پیرا. دوسرا جو ہے وہ ہے کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا سے لے کے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. اس کے بعد تیسرا یہ پیرا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کر لیں. آگے دوسرا جو ہے وہ آپ کا لیسن نمبر جو مرزا غالب کے عادات و خصائل والا سبق ہے اس میں سے آئے گا. مرزا غالب کے اخلاق نہایت و وسیع تھے سے لے کے اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اس کے بعد یہ والا 5واں پیرا اور چھٹا اور 7واں مرزا کی نیت عاموں سے کس طرح سے لے کے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے تک. اس کے بعد سبق کاہلی میں سے آپ کے پیر آئیں گے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے تک. 9واں پیرا جو ہے وہ یہ ہے غرض یہ کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا چاہیے سے لے کے. اور اس کے بعد 10واں پیر انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے پورا حیوان بن جاتا ہے تک. آگے جو اگلا پیرا ہے وہ سبق شاعروں کے لطیفے اس میں سے آئے گا. اور اس کے بعد یہ والا پیرا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نسو اور سلیم کی گفتگو میں سے یہ پیرے آئے گا پیرا نمبر 12 اور 13. اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور پیرا جو اگلا آئے گا وہ سبق پنچایت میں سے آئے گا 14 جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا سے لے کے جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے. اور اس کے بعد پیرا نمبر 15 یہ والا, اس کو آپ نے کر لینا. علم اس کی تقدیر میں ہی نہ تھا
موضوعات میں پرسش ہوتی ہے یا ہوتی تھی پیرا نمبر 16 یہ والا اس کو پڑھ لینا، پیرا نمبر 17 اسی سبق میں، اور پیرا نمبر 18 بھی جو ہے وہ اسی سبق میں سے ہے۔ اس واقعہ کو کئی ماہ گزر گئے سے لے کے مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا۔ آگے جو آپ کا پیرا نمبر 19 ہے وہ سبق رامو سکون میں سے ہے، جی نہیں بیگم صاحبہ۔ اس کے بعد یہ پیرا نمبر 20 بھی اسی سبق میں سے ہے۔ آگے لہو اور قالین میں سے آپ کا یہ پیرا آئے گا، پیرا نمبر 21 اور پیرا نمبر 22۔ اس کے بعد سبق امتحان میں سے یہ آپ کا پیرا نمبر 24 اور 25، اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی کوئی مجھے، اور اس کے بعد یہ اگلا پیرا نمبر 25 اور 26 بھی اسی میں سے ہے۔ اب اگلا جو سبق ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس میں سے آپ کا پیرا نمبر 27 اور پیرا نمبر 28 ہے۔ پیرا نمبر 29 اور پیرا نمبر 30 جو ہے وہ آپ کا سبق قدر یاد میں سے آئے گا۔ تو یہ تو تھا آپ کا گیس پیپر کمپلیٹ جو ہے اردو کا، آپ نے یہ گیس پیپر تیار کر لینا، اور ان میں سے یہ آپ کا سارا پیپر جو ہے وہ اسی گیس پیپر میں سے آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ مزید آپ کے لیے ہم اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی اسٹڈی میں ہیلپ کے لیے وہ بناتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔